رات کی سیاہی اپنے پر پھیلائے دشت کہن پر چھا چکی تھی۔ بادلوں میں ایسی گرج تھی جیسے فلک خود بھی خوف کے مارے کانپ اٹھا ہو۔ ہوا ریت کو اٹھا اٹھا کر بلند کرتی اور پھر دھماکے سے زمین پر پٹخ دیتی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ صحرا کی ریت میں کوئی بے چین روح قید ہے جو نکلنے کے لیے تڑپ رہی ہے۔ اسی ویرانی میں ایک اکیلا سوار اونٹ کی کمر پر بیٹھا دھیرے دھیرے چلا جا رہا تھا۔ اس کی کمر پر عیاری کا جبہ، ہاتھ میں ایک پرانی زنبیل اور آنکھوں میں وہ شرارت چمک رہی تھی جو صرف ایک شخص کی پہچان تھی، امرو عیار۔ امرو نے اپنی چادر مضبوطی سے لپیٹی اور آسمان کی طرف دیکھا۔ بس بھی کرو بھائی، وہ بادلوں سے بولا، ایسی بھی کیا ناراضی؟ میں نے کیا تمہاری بجلی چوری کر لی ہے جو یوں پرے پرے سے گرج رہے ہو؟ آسمان جواب نہ دے سکا، مگر ایک اچانک چمک نے فضا روشن کر دی۔ صحرا کے کنارے دور کہیں ایک ٹوٹی پھوٹی عمارت کا ڈھانچہ دکھائی دیا۔ امرو کی آنکھیں چمکے۔ ہاں بھائی، لگتا ہے آج رات کا پڑاؤ وہیں ہوگا۔ وہ اونٹ کو ایڑ لگاتا ہوا وہاں پہنچا۔ عمارت دراصل ایک پرانا بے چراغ کارواں سرائے تھی، مگر اس کے دروازے پر عجیب سی نشانیاں بے بند تھیں۔ چاند کے نیچے دائرہ، دائرے کے اندر کچھ پراسرار لکیریں۔ امرو نے بھنویں چڑھائیں۔ ہاں، یہ تو جادوگروں کے قدیم قبیلے اہل طلسم کا نشان ہے۔ خیر، دیکھتے ہیں اندر کیا ہے۔ وہ اندر داخل ہوا تو اسے لگا کہ ہوا اور تیز ہو گئی ہے، جیسے عمارت خود امرو کی موجودگی سے ناخوش ہو۔ امرو ہنسا۔ ہاں ہاں، میں جانتا ہوں، عیاروں کو کہیں بھی خوش آمدید نہیں کہا جاتا۔ کارواں سرائے کے ایک کونے میں اسے ایک بوسیدہ چراغ ملا، جو شاید صدیوں سے وہاں پڑا تھا۔ اس نے چراغ کو ہاتھ میں اٹھایا تو اس کی تیل بھری بوناک میں اٹک گئی۔ توبہ! آخر کس جن بھوت کی ملکیت رہا ہوگا یہ؟ چراغ پر ہاتھ پھیرا تو وہ زور سے چمکا۔ امرو چونکا، مگر پیچھے نہیں ہٹا۔ پھر اچانک چراغ سے دھواں اٹھا، کالا، گاڑھا اور شدید بدبودار۔ کچھ ہی لمحوں میں دھواں انسانی شکل اختیار کرنے لگا۔ امرو نے ہاتھ کمر پر رکھا اور بے خوف انداز میں بولا، ہاں بھائی، کون سا شیطان ہو؟ اپنا نام تو بتاؤ۔ دھوئے سے بنا وجود ڈھالا۔ میں ہوں عفریت سیاہ، قید کہن کا پہرے دار۔ امرو نے تالیاں بجائیں۔ واہ بھائی، بڑی مہربانی جو نام بھی بتا دیا۔ اکثر جن تو بس چیختے ہیں اور سیدھے حملے پر اتر آتے ہیں۔ عفریت گھور کر بولا، انسان، تم نے اس چراغ کو چھو کر میری قید توڑ دی ہے۔ اب میں آزاد ہوں، مگر تم بھی میرے قبیلے کے قانون کے پابند ہو۔ قانون؟ ہاں، جس نے مجھے آزاد کیا اس کی 3 خواہشیں پوری کرنی ہوں گی، مگر بدلے میں اسے طلسم کہن کے خطرات کا سامنا کرنا ہوگا۔ امرو نے ناک سکیڑ کر کہا، ہاں بھائی، میں تو سمجھا تھا کہ تم مجھے سیدھا کھانے کو دوڑو گے، مگر یہ تو جادوگروں والا معاملہ لگتا ہے۔ چل خوب، دیکھتے ہیں تمہاری 3 خواہشیں کتنی کام کی ہوتی ہیں۔ عفریت نے سر اٹھایا، اس کی سرخ آنکھیں چمے لگیں۔ پہلی خواہش کیا ہے اے انسان؟ امرو نے زنبیل سے کھجور نکال کر منہ میں ڈالی اور ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے بولا، دیکھو بھائی، میں کوئی بادشاہ نہیں کہ محل مانگوں، نہ کوئی شہزادہ کہ کوئی پری مانگوں، مجھے تو بس ایک بات معلوم کرنی ہے۔ عفریت نے غراتے ہوئے پوچھا، کون سی بات؟ یہ کارواں سرائے اصل میں کیا ہے اور اس پر اہل طلسم کے نشان کیوں بنے ہیں؟ عفریت کے چہرے پر خوف ابھرا۔ وہ ایک ایسی کہانی ہے جو صدیوں سے مردوں کے دل کا۔ عفریت نے مزید کہا، اور اسی طلسم تک پہنچنے کے لیے پہلی کڑی اس کارواں سرائے میں چھپی ہے۔ عمر مسکرا اٹھا۔ اچھا، تو اسی لیے یہاں جن بھوت ناچ رہے تھے۔ عفریت بولا، تم نے مجھے آزاد کیا ہے، لہٰذا میں تمہیں خبردار کرتا ہوں، اس راستے پر قدم رکھنا آسان ہے، مگر واپسی ہمیشہ ممکن نہیں ہوتی۔ عمر نے تہکا لگایا، عفریت بھائی، میں عمر عیار ہوں، مشکل راستے تو میری گلی کے موڑ ہیں۔ عفریت نے سر جھٹکا۔ چلو پھر، تمہاری خواہش پوری ہوئی۔ اب تمہیں اس کارواں سرائے میں موجود راز اول تک پہنچنا ہوگا، مگر محتاط رہو، وہ چیز زندہ بھی ہے اور مردہ بھی۔ عمر پلٹا، زندہ بھی اور مردہ بھی؟
یہ تو عجیب بات ہے۔ ایوریت اچانک دھوئیں میں تحلیل ہونے لگا۔ بس اتنا کہہ سکتا ہوں، اس کارواں سرائے کا در ایک روح کی نگہبانی میں ہے۔ وہ روح تمہیں پرکھے بغیر اندر نہیں جانے دے گی۔ عمر نے زنبیل کندھے پر ڈالی۔ ٹھیک ہے بھائی، پرکھ لے، دیکھتے ہیں اس کی عقل کا ترازو کتنا مضبوط ہے۔ ایوریت غائب ہو گیا۔ کارواں سرائے کی خاموشی اس قدر گہری تھی کہ عمر کو اپنے دل کی دھڑکن سنائی دینے لگی۔ اس نے لالٹین اٹھائی اور ایک تنگ راہداری میں قدم رکھا۔ فرش پر پرانی اینٹیں تھیں جن پر کسی زمانے میں نقش و نگار بنے ہوں گے۔ دیواروں پر جگہ جگہ ہاتھوں کے کالے نشان تھے، گویا کسی نے ناخنوں سے اینٹیں چیر دی ہوں۔ واہ واہ، عمر بڑبڑایا، جتنا آگے بڑھ رہا ہوں اتنا زیادہ لگ رہا ہے کہ یہاں مجھ سے پہلے کوئی بہت بھوکا مہمان رہ چکا ہے۔ راستہ ختم ہوا تو عمر ایک وسیع ہال میں پہنچا۔ ہال کے بیچ میں ایک عجیب ستون تھا، پتھر کا، مگر ایسا پتھر جو چمکتا تھا جیسے اندر آگ جل رہی ہو۔ ستون کے گرد ریت میں ایک دائرہ بنا ہوا تھا اور اس دائرے میں لمبی ہڈیوں کا انبار۔ عمر نے ہاتھ باندھ لیے۔ تو یہ ہے وہ زندہ بھی مردہ بھی؟ اتنے میں ستون لرزنے لگا، اس کی چمک دھندلی ہوئی اور پھر ایک بھیانک چیرا کھلا، جیسے پتھر میں کوئی دروازہ ہو۔ اس دروازے سے سرد ہوا نکلی جس نے عمر کو سر سے پاؤں تک جھنجھوڑ دیا، اور پتھر کے اندر سے ایک گہری بھاری آواز نکلی۔ کون ہے؟ عمر نے جواب دیا۔ میں ہوں عمر عیار، اور تم؟ آواز گونجی۔ میں ہوں روح دربان، وہ جو طلسم کہن کی پہلی کڑی کی حفاظت کرتا ہے۔ جو اس دائرے میں قدم رکھے اس کی نیت کو پرکھے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ عمر ہنسا۔ پرکھ لو، مگر طریقہ آسان رکھنا، مجھے پہلیاں زیادہ پسند نہیں۔ روح دربان نے کہا، پہلی آزمائش تمہارا دل ہے، دوسری آزمائش تمہارا ذہن، تیسری آزمائش تمہاری عیاری۔ اگر تینوں میں کامیاب ہوئے تو راستہ کھلے گا، اور اگر ناکام ہوا تو تم بھی انہی ہڈیوں کا حصہ بن جاؤ گے جو تمہارے قدموں میں پڑی ہیں۔ عمر نے زنبیل زمین پر رکھی اور کہا، بسم اللہ، چلو شروع کرو۔ آزمائش اول۔ دل فضا اچانک بدل گئی، حال غائب ہو گیا۔ امر خود کو ایک جلتے ہوئے گاؤں میں کھڑا پایا، چاروں طرف چیخیں، آگ، لاشیں۔ ایک بوڑھی عورت اس کے قدموں میں گری، بچاؤ! اسی لمحے ایک دروازہ نمودار ہوا، دروازے کے پار سنہری روشنی، طاقت، راز۔ آواز آئی، ایک کو چنو، یا دل یا راستہ۔ امر نے دروازے کو دیکھا، پھر عورت کو۔ اس نے زنبیل اتاری، عورت کو اٹھایا اور بولا، جس راستے میں کمزوروں کی لاشیں ہوں وہ راستہ امر کا نہیں۔ منظر ٹوٹ گیا، آواز گونجی، دل قبول کیا گیا۔ آزمائش دوم۔ ذہن دیواروں پر تحریریں ابھرے، الفاظ سانپوں کی طرح رینگ رہے تھے۔ وہ کیا ہے جو تمہارے پاس ہو تو بوجھ اور نہ ہو تو دولت؟ امر نے پلکیں تک نہیں جھپکی۔ راز۔ غلط ہاتھ میں ہو تو وبال، صحیح جگہ پر ہو تو طاقت۔ تحریریں جل کر راکھ ہو گئیں۔ ذہن قبول کیا گیا۔ آزمائش سوم۔ عیاری حال واپس آیا مگر اب خالی نہیں تھا۔ سامنے امر عیار کھڑا تھا، وہی چہرہ، وہی مسکراہٹ، وہی زنبیل نقلی۔ امر ہنسا، اب بتاؤ اصل کون؟ روح کی آواز آئی، جو خود کو بچانے کے لیے دوسرے کو مارے وہ جھوٹا ہے۔ دونوں امر ایک ساتھ زنبیل کی طرف بڑھے۔ اصل امر رک گیا۔ نقلی نے خنجر نکالا۔ اصل امر نے مسکرا کر کہا، عیاری یہ نہیں کہ پہلے وار کرو، عیاری یہ ہے کہ دشمن خود اپنا پردہ چاک کرے۔ نقلی امر کا چہرہ پگھلنے لگا، وہ چیخا اور دھوئیں میں بدل گیا۔ خاموشی۔ انجام۔ ستون پوری طرح کھل چکا تھا، اندر کوئی خزانہ نہیں تھا، کوئی ہتھیار نہیں تھا، صرف ایک تحریر تھی دیوار پر۔ طلسم کہن کسی کو طاقت نہیں دیتا، وہ صرف اصل چہرہ دکھاتا ہے۔ روح دربان کی آواز آخری بار آئی،
راز اول یہی تھا امر یار، جو یہاں سے لوٹا وہ وہی نہیں رہتا جو آیا تھا۔ امر نے دیوار کو دیکھا، پھر ہنسا۔ فکر نہ کرو، میں پہلے ہی کافی بگڑا ہوا ہوں۔ اس نے زنبیل کندھے پر ڈالی اور کارواں سرائے کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے ستون خاموش ہو چکا تھا، جیسے کبھی تھا ہی نہیں، مگر امر جانتا تھا، طلسم جاگ چکا ہے، اور اب وہ اسے جانتا ہے۔